بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک خاص وظیفے کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان بہت جلد امیر اور دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کے گھر میں اتنا رزق آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر گھر میں رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی رزق اور دولت کی پریشانی کا شکار ہیں، اگر آپ لوگ بھی گھر میں تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ لوگوں کے جیب اور بٹوے بھی دولت سے، پیسوں سے خالی ہے، آپ کی زندگی کی ضروریات ہے جسے آپ لوگ پوری کروانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، جو وظیفہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ 100% مجرب وظیفہ ہے، مفید وظیفہ ہے، اور جس نے بھی آج تک اس وظیفے پر عمل کیا ہے، یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی ہے، اس کی پریشانیاں مشکلات دور ہو چکی ہے، دولت پیسہ اس کے پاس آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تمام پریشانیاں مشکلات دور ہو جائے، دولت پیسہ ہمیں خوب نصیب ہو جائے، ساری تنگ دستی اور محتاجی دور ہو جائے، تو یہ وظیفہ آپ لوگ بھی آج سے ہی کرنا شروع کریں۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ جو وظیفہ ہے اسے آپ لوگوں نے روزانہ صبح کے وقت کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ صبح فجر کی نماز ادا کریں تو فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ کیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنگی اور محتاجی مجھ پر آ چکی ہے اور دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ وظیفہ بتایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ لوگوں نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کم از کم آپ لوگ 7 دنوں تک اس وظیفے کی پابندی کیجیے، اس وظیفے پر عمل کیجیے اور فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی تنگی محتاجی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ آدمی دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ اب میرے گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ چکی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے، بس آپ لوگ یقین کے ساتھ اگر یہ وظیفہ کریں تو یہ فوائد آپ لوگوں کو بھی مل سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور فجر کے وقت قرآن یعنی نماز کو ادا کرو، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، 2 رکعت فجر کی نماز دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے،
یعنی صرف 2 رکعت سنت ادا کرنا اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جو انسان فجر کے 2 رکعت فرض ادا کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ میرے دوستو، ایک کوشش کیجئے کہ کبھی بھی آپ سے فرض نماز قضا نہ ہو، صبح فجر کی نماز آپ سے قضا نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران خنجر مارا گیا، وہ زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو اس کا پہلا سوال یہی تھا، کیا لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے؟ میرے دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فجر کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت تھی۔ آج ہم لوگ صحت مند بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، ہر چیز میسر ہے، پانی بھی میسر ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ شیطان اور نفس کے جال میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہم لوگ فجر کی نماز کی ادائیگی میں مسلسل کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی، سردی، سفر، حالت جنگ میں بھی فجر کی اذان دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلال تمہارا قدم جنت میں میرے آگے چل رہے تھے۔ یہ فجر کی محبت کا انعام تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان لاہور سے ہے، وہ کہتا ہے، میں اکثر فجر کی نماز قضا کر دیتا۔ ایک دن والد نے کہا، بیٹا آج صرف فجر پڑھ لے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس دن میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ بعد میں معلوم ہوا اسی وقت ان کے محلے میں ڈاکہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو بچا لیا۔ نوجوان کہتا ہے، مجھے لگا کہ فجر نے مجھے بچا لیا ہے۔ ایک شخص کاروبار میں پریشان تھا، کسی نے فجر کی نماز کی پابندی کا مشورہ دیا۔ جیسے جیسے نماز فجر کی پابندی بڑھتی گئی ویسے ویسے روزگار بڑھتا گیا۔ اس نے کہا، مجھے اب سمجھ آ گیا کہ برکت صرف جاگنے سے نہیں، فجر کی نماز کے پڑھنے سے آتی ہے۔ میرے دوستو، فجر کے وقت اٹھنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، جسمانی توانائی بڑھتی ہے، دماغی سکون ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر روحانی تازگی اور دن بھر کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو انسان فجر کی نماز چھوڑ لیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز چھوڑنے والے کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے۔ فجر کی غفلت ہمیں دنیا میں بھی نقصان دیتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ میرے معزز بھائیو اور دوستو، ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔